طرح ارکان اسلام حج پر مکمل ہوتے ہیں عمرہ کے لحاظ سے، تو آخری حج پر جو آخری پیغام دیا ہے کہ الا حل بلغت، مجھے پہنچانے کا حکم تھا تو کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ تبلیغ کرتے وقت کن امور کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ جتنی وسعت اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے، تبلیغ کی بھی اتنی زیادہ وسعت ہے۔ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو تبلیغ کرنے والی شخصیات ہیں ان کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے؟ ایک ہی کلڑی جان سی، دشمن سارا جہان سی، پر بڑی میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جاگوتے چھا گئے، انکا لعلی خلق عظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افتخار خان، پیغام حجۃ الوداع کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ آج کا پروگرام خاص طور پر اس اہمیت کا حامل ہے کہ آج جس موضوع کا چناؤ ہم نے کیا ہے اس میں مبلغ اور تبلیغ، یعنی تبلیغ کرنے والا اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، اس کے اسالیب کیا ہیں، ان دونوں کے اوپر انشاءاللہ سیر اصل گفتگو ہوگی۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان پاکستان نہ صرف مسلم امہ کی ایک نامور شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو نہ صرف دینی میدان میں بلکہ یونیورسٹیز کے اندر طویل عرصہ تک اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ میری پہلی مہمان شخصیت پروفیسر مزمل احسن شیخ صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی پروگرام سر، اور بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے آج وقت نکالا اور ہمارے درمیان آپ جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ حیاک اللہ، شکراً، بارک اللہ۔ ہماری دوسری مہمان شخصیت مذہبی اسکالر ہیں اور پیشے کے اعتبار سے نامور استاذ بھی ہیں۔ میری مراد پروفیسر عبداللہ یوسف ذہبی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام، اور بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پینلسٹ کا تو تعارف جو ہے اس حوالے سے ہو گیا۔ شیخ صاحب، آج چونکہ موضوع پیغام حجۃ الوداع کے حوالے سے چونکہ سیریز چل رہی ہے اور اسی سلسلے کی کڑی کا آج یہ دوسرا پروگرام ہے، اس میں ہم نے تبلیغ، مبلغ اور تبلیغ کے جو اسلوب ہیں ان کے حوالے سے موضوع کا چناؤ کیا ہے۔ میں پہلے یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ تبلیغ کے اصل معنی کیا ہے، اور کیا یہی تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ ہم جنگلوں میں یا مختلف ممالک میں ڈیفرنٹ کلاسز بنا کر نکل جائیں اور جا کر وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں؟ پہلے اپنے ملک کے اندر تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں۔ تو یہ میں دو سوال آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ حجۃ الوداع کے حوالے سے سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری رسول اس امت اور قیامت تک کے لیے، ہر زمان کے، ہر مکان کے، ہر انسان کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمہ جہت آپ کی صفت ہے تو آپ مبلغ اعظم ہیں، اور ہر نبی کا کام دین کو پہنچانا ہے۔ بلغ یبلغ، پہنچانا، ابلاغ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلا یہی تھا کہ صرف واعظ فرمانا نہیں بلکہ عملی نمونہ پیش کرنا ہے، ہر قدم پر رہنمائی فرمائی، اور انتہا یہ ہے کہ جس طرح ارکان اسلام حج پر مکمل ہوتے ہیں عمرہ کے لحاظ سے، تو آخری حج پر جو آخری پیغام دیا ہے اس میں اصل پیغام یہی تھا کہ الا حل بلغت، مجھے پہنچانے کا حکم تھا تو کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو 1.25 لاکھ گواہی ملی کہ پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ذریعے آج کروڑوں نہیں اربوں مسلمان کنورشن ہو رہی ہے، اور وہ اسی اعلیٰ خلق عظیم کا عکس ہے جو یہ ان شکلوں میں نظر آتا ہے۔ تو مسلمان کا اصل کام تو کل مسلم مبلغ، اور اس کے لیے بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی بات پہنچی ہے تو نظر اللہ، اللہ اکبر، دعا دی کہ جو
چہرہ تر و تازہ ہو کہ جو بات پہنچے تو آگے پہنچا دے۔ تو یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ علم سے، عمل سے، اخلاص سے لوجہ اللہ اسی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام پہنچائے، اور آپ نے یہ کیا الحمدللہ۔ ایک استاذ کی حیثیت سے جن ڈپارٹمنٹس میں بھی گئے، وہاں ہر لیکچر کے بعد میں یہ پوچھا کرتا تھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، اور آپ نے اب آگے پہنچانا ہے۔ یہی انہوں نے فرمایا تھا، وہ پہنچانے والے آگے پہنچا رہے ہیں۔ باقی یہ جانا تقاضے ہوں، ضرورت ہو، تو اس کا ایک نصاب ہے، ایک نظام ہے، اور اس کے ضابطے اور قواعد ہیں، وہ اس ذات اقدس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گئے ہیں، تو ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا عبداللہ صاحب، کیا نماز کی دعوت یا اسے یہ صرف کرنا کہ قرآن مجید کی تلاوت، کیا یہ صرف یہی تبلیغ کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے رہنما ہیں، مشعل راہ ہیں، اس حوالے سے وہی سب سے پہلے مبلغ ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے سٹارٹ لیا عقائد کی اصلاح سے۔ صحیح۔ یعنی معاشرے میں ہزار برائیاں تھیں، مطلب اخلاقی برائیاں تھیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو سب سے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ تو یہ ترتیب ہمیں معلوم ہوتی ہے انبیاء کے اس اسلوب دعوت سے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہوگی، اس کے بعد جو تبلیغ کا دائرہ کار ہے وہ عبادت بھی آ جاتی ہے، جیسے آپ نے نماز کا کہا، اس کے بعد اخلاقیات ہیں، آپس کے معاملات ہیں۔ یعنی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جتنی یعنی وسعت اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے، تبلیغ کی بھی اتنی زیادہ وسعت ہے۔ اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے، زندگی کے ہر گوشے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو تبلیغ بھی ہم نے ہر کسی چیز کی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اگر لوگوں کو نمازی بنا دیں، ان کی عقائد کی اصلاح نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عقائد کی اصلاح بھی ہو جائے، نمازی بھی ہم ان کو بنا دیں، لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ حاجی صاحب ہیں، پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن جب دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہیں اپنے گاہکوں کے ساتھ، یا ان کا معاملات جو ہے وہ کاروباری معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے۔ تو مطلب اسی طرح اخلاق ان کا دوسروں کے ساتھ، یعنی وہ گھر میں اگر ایک شخص جو ہے نمازی بھی ہے، عقیدہ بھی اس کا درست ہے، لیکن اس کا اخلاقی جو کا کردار ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہی ہم نے لے کر چلنا ہے، اور ترتیب جب اگر ہم بات کرتے ہیں ترتیب کی تو وہ سٹارٹ ہم نے لینا ہے عقیدے سے۔ صحیح جی، یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ان شارٹ یہ جو جملہ ہے اسی کو عبداللہ صاحب نے جو ہے وہ پرو دی ہے کہ یعنی پوری ایک چیزوں کو مرتب کر کے ترتیب سے لے کے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس کی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے یقیناً وہ ایک ضابطہ حیات کی صورت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ مبلغ جو ہے، جو تبلیغ کرنے والی شخصیات ہیں، ان کے اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے؟ یہ جو بنیادی بات ہے اس پر بھی توجہ مزید دلا دوں، شیخ نے بہت اعلیٰ نقطہ۔ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں نماز روزہ کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ عقیدہ تھا، اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں بت، ہر کنکر شنکر، ہندو مت، بدھ مت، جین مت میں، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور زہر علیہ السلام کو، تو وہ 13 سال اندر جو خانہ کعبہ کے بت تھے، اندر والے جو بت تھے، ان کو نکالنے میں آپ نے صرف کیے۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کے ساتھ وحدانیت کا اور اس کے ذات، صفات، اختیارات کے بارے میں وضاحت نہ ہو تو پھر وہ سارا کچھ نماز روزہ زکوٰۃ بھی، نماز روزہ زکوٰۃ باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، تو وہ روح نہیں اس کے اندر ہوتی۔ مبلغ کے اوصاف میں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ادعو الی ربک، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے۔ کس طرح دعوت دیجئے؟ بالحکمت، پہلی بات ہے کہ حکمت اور دانائی، اور اللہ پاک من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے خیر کا، دین کی فقہ دیتا ہے۔ اور حکمت دانائی ہے، ایسی دانائی، اور الحکمت ضالۃ المومن، گمشدہ متاع ہے۔ آج یہی موجود نہیں ہے، اس کے نتیجے میں پھر لڑائی چکر اور اس حکمت کے تقاضے کے پیش نظر کہ حکمت کا عملی نمونہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے کس موقع پر کیا حکمت اختیار کی. والموعظۃ الحسنۃ، اب حکیمانہ انداز میں بات کی ہے نہیں اثر کرتی ہے تو پھر وعظ تو اس کو کرنا پڑے گا نا. بالکل ایسے ہی. تو جب وعظ اور نصیحت ہوگی، اور وعظ کی سب سے بڑی کتاب تو قرآن مجید ہے، انبیاء علیہ السلام کے سارے وعظ وہاں پر بیان کیے، اور وہ حسنہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ایسا وعظ پلائیں کہ لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جو سختی اگر ہوگی تو لوگ دور چلے جائیں. جیسے قرآن مجید میں بھی تو کہا گیا نا، ہم نے آپ کو نرم دل بنایا، ورنہ لوگ کیسے قریب آتے. اور کنت غلیظا قلب، کیا ہے وہ لفظ جو ہے، تو اس میں ایک یہ چیز ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہاں بھی آ کے اگر اس کو آسن انداز کے اندر بات چیت وارہ نہیں کھاتی ہے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، تو پھر جدال ہوگا، لیکن لٹھ مار جدال نہیں ہوگا، دلائل کے ساتھ ہوگا اور آسن انداز ہوگا. ہمارے ایک شخص نے کپڑا رکھا نماز کے لیے، سر سے ننگا نماز پڑھنے لگا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سر کے اوپر رکھ لیجئے. کہنے لگا جی اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں مناظرہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اگر چادر بھی اتار دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. صحیح. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی نماز کے وقت پر وہ وضو جرابوں کے اوپر مسح کیا، تو کہنے لگا کہ جی میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. شیخ گئے اور جا کے جرابیں اتار کے پاؤں دھو کے پھر جرابیں پہن کے آ کے نماز پڑھائی. اندر لے جا کے دکھایا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے معافی مانگی. یعنی انہوں نے پہلے یہ نہیں کیا اس کو ریزسٹ کرتے. ہاں جی، پہلے انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی نفس پکڑی وہ فالو کر لیا. بلکہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے میرے پیچھے آپ کے پیچھے نہیں نماز ہوتی، میرے ساتھ بھی ایسے بیتی تھی. میں شیخ صاحب کرا نہیں تھا، پیچھے ہٹ، میں پیچھے ہٹ گیا. میں کہ آ جاؤ، آگے آتے پھر ایک دم پیچھے آ گیا. تو شیخ کہنے لگے آپ کی اگر نہیں ہوتی ہے تو پیچھے آ کے کہنے لگے آپ کرا دیں، میری آپ کے پیچھے ہو جائے. آیت قلبی ہوگی. کہنے لگا نہیں آپ ہی جماعت کریں. تو اس کے اندر یہ جو ہمارا مناظرہ ہے نا لٹھ مار، اس نے بہت دور کیا، دور کی بات ہے. تو یہ انداز ہے. تو ہمارے ہاں جو علمیہ اس کی وجہ سے پھر وہ خرابیاں ہی ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپس میں ہی سارے ہی مناظر ہی بن جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے مسلمان کو زیب نہیں دیتی. کہیں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق تو بیان کیجیے. الحق مرن، کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو کڑوا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو میٹھی زبان سے بات کرنی چاہیے. ایک ہی کلڑی جان سی، دشمن سارا جہان سی، پر بڑی میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جاگ تے چھا گئے. انک لعلی خلق عظیم. تو یہ ہے کہ اسلوب تو بتا دیا، بیان کر دیا، اور خود آپ نے بھی اس کو پیش فرما دیا ہے. اور یہی وہ عملہ ہے، عملی نمونہ ہے. صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دیوانی ادھر کھڑی ہوئی ہے، کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ. اب آپ سوچیے کتنی بڑی عظیم شخصیت، اور کیسے آپ ادھر تشریف لے آئے. تو آپ نے جی اماں جی بیٹھ جاؤ، زمین پر بٹھا دیا. اب وہ بیچاری پگلی تھی، دیوانی تھی، بونگیاں مار رہی ہے. جی اماں جی، ہاں جی 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 جی. وہ جی جی کرتے ہوئے جب فارغ ہوئے اٹھے تو دیوانی فرزانی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میٹھے بول کو ترسی ہوئی تھی. آج ہم بھی ترسے ہوئے. یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یا صاحب یہ سجن، میرے قید کے ساتھیوں، کمپینینز آف ڈنجن. تو اس کو موسٹ ویلکم. مسجد میں داخل ہوا ہے، باؤ صاحب ہے، یہ جو دو پارٹیاں بنا دی ہیں انگریز نے یا غیر مسلموں نے، تو کہ جی یہ تو فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. حالانکہ کمی ہے، کثر اندر پتہ نہیں کتنا تقویٰ ہے. آئیے جناب، اس کا جوتا اٹھا کے اگر آپ رکھیں گے تو وہ اندر سے اگر واقعی گندا بھی ہے تو اس کو کیا ہوگا کہ یار ایڈا وڈا عالم دین، آخر اللہ نے ایک مقام رکھا ہے. بالکل ایسے. تو ایتھک چینج ہوتا ہے بندہ، اس کے اندر اثر ہوتا ہے. جناب آئیے آپ چائے پئیں گے، اب پینا تو مقدر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز اس کو نہیں. جی جی بڑی مہربانی، تشریف رکھیں. ہمارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا سلیمان روڑی والے، نوجوان آیا، نماز پڑھی اور آداب تھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے کہ بیٹا ذرا بیٹھو. بیٹھ گیا. بیٹا ہم بوڑھے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا، اچھی طرح بیٹھا نہیں جاتا، تو اسی لیے دیر لگ جاتی ہے. آپ نے ماشاءاللہ کیسی سونی جلدی جلدی نماز پڑھ لی. کہنے لگا جی میں آئندہ نماز
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لیکن حکمت سے دیکھیں پیغام بھی دے دیا, اصلاح بھی کر دی. اصل میں شیخ صاحب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر سختی ہے تو وہ دین سے دوری تو ایک طرف ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی جو طریقہ کار اختیار کرنے کی جو حکمت اور دانائی تھی نا, اس کی کمی نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے وہ خاص جب وہ ایک مدارس کی سختی کی چھاپ نظر آئے گی اور اساتذہ کا رنگ ان کے طلباء کے اوپر بہت دکھائی دیتا ہے. اگر ایک مدرسہ چلانے والی شخصیت ہی بڑے ٹاپ کی اپنے جماعت کی کوئی مناظر ہے تو اس کے اندر پورا سلسلہ وہ مناظروں کا ہی پیدا ہونا ہے. اور اگر چلانے والی شخصیت کوئی علمی شخصیت ہے, پروفیسر ہے, تو یقیناً اس کی گفتگو میں دانائی بھی ہے, حکمت بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طلباء کے اندر رکھ رکھاؤ, تہذیب, مینرز, رسپیکٹفلنس, یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ اصل بات جو ہے وہ ٹیم لیڈر کی ہے کہ جو اس آرگنائزیشن کو, اس مدرسے کو لے کے چل رہا ہے. اور آپ کی گفتگو سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, سننے کو, دیکھنے کو, سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے علماء کو ہمارے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا. کیوں سب اس میں بالکل ایسے ہی, کیونکہ اگر آپ ہماری فار ایگزامپل اب یہ دیکھیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو وہ پہلی, اگر خاص جو ٹپیکل عالم دین ہے وہ پہلا کہے گا انہوں نے پہلے مدرسے 9 سال درس نظامی کرنا چاہیے, ابھی اسپیکر سنبھالے ہیں, علمی شخصیت تھوڑی نہیں تو انہوں نے کہا درس نظامی کی تھا. یعنی ہمارے لیے ایک کیٹیگری بن گئی کہ ہاں اگر اس نے درس نظامی نہیں نہ کیا تو یہ عالم دین یا یہ مبلغ نہیں ہو سکتا. کیا یہ پیرامیٹر درست ہے؟ ڈاکٹر صاحب, تبلیغ کی جب ہم بات کرتے ہیں, قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے, اور اس کا جو سبب ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تمہاری رگ رگ کے اندر دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہے, اور یہی خیر خواہی تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. تم دیکھتے ہو کہ معاشرے سے اگر کوئی خیر ناپید ہونے جا رہی ہے تو تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہو, اور اگر معاشرے کے اندر کوئی شر پھیل رہا ہے تو تم لوگوں کو اس شر سے روکتے ہو. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کا یہ فریضہ ہے, صرف عالم دین کا ہی نہیں, سب کا ہے. تو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں اگرچہ لکھا ہے کہ جس طرح جہاد ہے وہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے, اسی طرح یہ تبلیغ جو ہے یہ ہے تو فرض کفایہ. اگر علماء جو اس کام کے لیے مختص ہیں, جنہوں نے آخر محنت کی ہے, علم حاصل کیا ہے, تو اصل تبلیغ کرنا ان کا کام ہے. تو اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں علماء تو فرض جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے. فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک جماعت اگر وہ کام کر رہی ہے تو دوسروں سے بھی وہ کفایت کرتا ہے وہ کام. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتنے علماء موجود ہیں کہ وہ فریضہ تبلیغ جو ہے وہ کما حقہ ادا کر رہے ہیں اور وہ کفایت کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو ایسے میں پھر علماء کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ان کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر وہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عالم دین جو ہے جس نے مکمل دین سیکھا ہے, قرآن کا ترجمہ اس کو آتا ہے, عربی اس کو آتی ہے, حدیث اس کو آتی ہے, فقہ اس کو آتی ہے, اس شخص کا تبلیغ کرنے کا انداز جو ہے وہ کچھ اور ہوگا. اور ایک عام شخص جو ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ عقیدہ توحید یہ ہے, نماز اسلام میں بڑی اہم ہے, اخلاقیات اس کو آتی ہیں, بنیادی چیزیں ہیں, اب وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلا سکتا ہے, برائی سے لوگوں کو روک سکتا ہے. اس کا دائرہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. اب ہمارے علماء کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس مدرسے کی سند نہیں ہے تو یہ تبلیغ کیوں کر رہا ہے, یہ بات اس لیے آتی ہے کہ وہ جو تبلیغ کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنے دائرہ کار سے نہ باہر نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ صرف تبلیغ کرنے والے وہ پھر نہیں رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی اسکالر کے رنگ میں پیش کرتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے کہ وہ سوال و جواب کی نشستیں رکھ لیتے ہیں, حالانکہ وہ عالم نہیں ہے, لیکن ہاں جی بڑی مجلس کے اندر وہ اعلان کریں گے جی کوسچن آنسر سیشن ہوگا جی ہمارا. اب وہ شخص جو ہے وہ مفتی بن کر بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا, اس کے پاس اس کو عربی ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا, اور وہ جناب لوگوں کے سوال جواب دے رہا ہے. اچھا اب وہ پھر اس میں غلطیاں کرتے ہیں. ہاں وہی بڑی بات آ گئی نا, شارٹ نالج از ہارمفل. جی تو وہ پھر یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کئی ایسے شخصیات چاہے جیلم ہو یا مختلف علاقوں میں ہو تو پیدا ہوتی ہیں.
تو وہ اپنے دائرہ کار میں اگر رہ کر صرف اصلاح کا کام کر رہا ہے تو اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، واعظ کرتا ہے لوگوں کو، تو اس پہ تو بلغوا انی ولو آیا، شیخ صاحب نے بھی پڑھی ہے یہ حدیث. تو جس کو بھی کوئی خیر کی بات پتہ ہے تو اس کو آگے پھیلانا چاہیے، لیکن اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ میں مفتی بن جاؤں حالانکہ میرے پاس تو اس کا علم نہیں ہے. اور پھر دیکھیں ہم اگر سلف صالحین کو دیکھتے ہیں، محدثین کرام کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو، تو اگر ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا نا تو وہ کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا. کسی نے سوال کیا ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور کہتے تھے کہ یہ نہیں میں سوچتا کہ لوگ کہیں گے کہ اتنا بڑا عالم ہے اور اس کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں. اور ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے میری جو لا ادریاں ہیں نا، یہ جو لا ادری میں نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا، اگر ان لا ادریوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. یعنی میں نے اتنے سوالوں کے جواب میں لا ادری کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن یہ علم کی یعنی مثال، جس بندے کو علم ہے نا، جو واقعی عالم ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کو کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور جاہل کی علامت کیا ہے کہ اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جواب لازمی دینا اپنا سمجھے گا. وہ کہے گا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو یہ تو جناب ویڈیوز بناتا پھرتا ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر اتنا اس کی فین فالوئنگ ہے اور اس کو مسئلہ نہیں آتا. تو وہ پھر اپنی لمٹ جو ہے نا وہ کراس کر جائے گا. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ علماء کی طرف سے کہی جاتی ہے. ورنہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مطلب آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، یا کم از کم دل میں برا جانے. اور فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے. اب آپ دیکھیں میرے سامنے ایک عام مسلمان ہے، وہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اس کے سامنے ایک برا کام ہو رہا ہے، تو وہ کہے اب کہ میں تو مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میرے پاس تو سند نہیں ہے، تو میں اس کو روک نہیں سکتا. تو ایسی بات نہیں ہے، وہ برائی ہے اور پتہ ہے ایک مسلمان کو کہ یہ غلط کام ہے، تو اس کو روکنا ہی ہے. اس کے لیے ڈگری کا ہونا، مدرسے کا پڑھا ہوا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت خوب. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ تبلیغ کرتے وقت کن امور کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کسی مبلغ کے لیے؟ وہ تو معلم اقدس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کلم الناس علی قدر عقولہم. کیونکہ آپ جاہل سے بات کریں گے انداز اور ہوگا، پروفیسر سے بات کریں گے، ڈاکٹر سے، صدر سے، وزیر سے، مشیر سے، تو وہ اس کو پیش نظر رکھا جائے گا، ورنہ وہ بات نہیں ہوگی. اور یہ واقعات ایسے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ یہودی نے دعوت کی ہے، دعوت قبول ہے اہل کتاب کی، کھانا کھایا، اس کے بعد اس نے انگور پیش کیے، اس نے کھا لیے. شراب رکھی، اس نے کہا یہ حرام ہے. یہودی کہتا مسلمان، اس نے کہا مسلمانوں کی بات نہیں، اسلام میں شراب حرام ہے. تو جو انگور کھا لیے ہیں، انگور سے شراب بنتی ہے، انگور حلال ہیں، یہ حرام ہے. اس نے کہا اپنی بیگم کو بلائیے، آ گئی. کہ بیٹی کو بلائیے، آ گئی. اس نے کہا یہ بیوی ہے، یہ تیرے لیے، بولیے. اس نے کہا حلال ہے. کہ یہ بیٹی اسی سے نکلی ہے، یہ کہنے کا حرام ہے. تو یہ ایک دلیل ایسی تھی کہ اس نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا. اور یہ جو ہے کہ ایک بچہ جا رہا ہے، اب یہ چوری ڈاکی جو ہمارے نظام چلتا ہے، اس نے کہا جی اگر چور ہے اور معاشرے کے اندر کھانے پینے کو اس کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر اس شاہ وقت کا سر قلم کر دینا چاہیے. اگر کھلا عام ہے اور پھر چوری کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا نے وہ سخت کیا تھا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے، بچہ جا رہا ہے، اب وہ نشئی نے دیکھا تو اس نے کہا لو جی. وہ جا کے گلی کے کونے پر جب اکیلا تھا، اس نے چھرا نکالا، لوگ کر لو جو کچھ ہے. اب ظاہر ہے کہ میں اور آپ بھی ہوں گے تو دہشت زدہ ہو جائیں گے. تو بچے نے ہاتھ نکالا، شیشی تھی اس کے ہاتھ میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر. انکل یہ 10 روپے، اس زمانے میں آج گن لیجئے 200 روپے ہیں، میں امی کی دوائی لینے جا رہا تھا، آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو آپ لے لیجئے، میں محنت مزدوری کر کے تو پھر. اب اس میں تبلیغ کیا کی ہے اس نے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے. اس نے کہا نہیں کاکا تو نہیں، میں محنت مزدوری کراں گا. تو یہ ایک چینج ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ واقعہ تو آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر وہ جذبہ، اور اس میں مبلغ کی ایک چیز جو ہے نا، اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ پھر درد بھی ہونا چاہیے. راتوں کو اٹھ کے روتے تھے،
اور صبح آپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ لعلک کا باخر نفس کا، یہ مسلمان نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، تو وہ رات کو اٹھ کے بھی رونا، اور پھر یہ درد کی جو کیفیت ہے اس کا ایک انداز قاری اشرف رحمۃ اللہ علیہ اغوا ہو گئے، شہید ہو گئے، مثال دیا کرتے تھے، کہنے کہ آپ جا رہے ہیں، پورا کہتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاجی کی گل ہے، السلام علیکم، فلانا بندہ مر گیا ہے، آپ چلے گئے، آگے گئے تو وہاں بھی بیٹھے، تو لڑکا کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم بیٹا کیا بات ہے، میرا ابا فوت ہو گیا۔ اب یہاں اس نے بیان کیا بات وہی ہے، فرض کیجئے کہ میرا ابا فوت، وہاں اس نے کیا ہے، اب اس کا چونکہ ابا تھا تو اس کی جو آواز آپ کو بھی اس نے اثر کیا ہے میرے اس لہجے نے، تو وہ جو درد ہے نا، جب کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو، اور پھر اس کو پیار سے محبت سے، کیونکہ جب آپ چیر پاڑ کرتے ہیں تو ڈاکو کے خنجر اور ڈاکٹر کے نشتر میں فرق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، وہ زندگی بخشتا ہے اور وہ زندگی لیتا ہے۔ تو جب اس درد کے ساتھ بھائی جان بزرگوں تھوڑی اللہ اکبر، حسنین رضی اللہ عنہما دیکھ رہے ہیں، بابا جی وضو کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں بابا جی کبھی پاؤں دھوتے ہیں، کبھی منہ دھوتے ہیں، کبھی ہاتھ دھوتے ہیں، تو بڑے بھائی وضو کریں، اب بڑے بھائی نے وضو شروع کیا تو اب چھوٹے فرما رہے ہیں بھائی جان پہلے بسم اللہ، پہلے ہاتھ، اب بابا جی دیکھ رہے ہیں، اب دیکھنے کے بعد کہنے لگے بیٹا کون ہو تم؟ ہم حسنین ہیں، علی کے بیٹے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز، کہنے لگا میں بھی تو کہوں نا کہ اتنا اونچا شان اور مقام اور سبق سکھانے کا انداز یہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے، کہ آپ آئیں تشریف رکھیں، بیٹھیں، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے، تم ایسے 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 ایسے، انہوں نے کہا بھائی اس کو کھانا کھلاؤ پہلے جلدی سے، اس کے بعد انہوں نے کوئی پیسے تھے دیے، تو کہنے لگے بھائی آپ پریشان تھے تو بھوکے تھے، میرا یہی فرض ہے، اور یہ کہنے لگا کہ بابا ہم تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ نے بھی حق ادا کر دیا، واقعی مسائل تو یہی تھے۔ تو اب اگر نہیں پہچانتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، پھر عمر رضی اللہ گزرے، مسئلہ بتا دیا، رسول اللہ کہنے کے ابو ہریرہ آ جاؤ، کیونکہ وہ چہرے کو پر اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر من نور اللہ، جا کے کھانا کھلایا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اصحاب صفہ کی طرح ان کو بھوکا بھی رکھو، ان کو کبھی ایک روٹی دو، ان کو روزے بھی رکھواؤ، اگر قالین اور لیچی سارا کچھ ہے تو، اور 9 سال کا یہ تو ہم نے بنایا نا، یہ تو سنت میں تو نہیں بنا ہوا، ایسے ہی 8 کا ہو گیا، 5 کا ہو گیا، اب 2 سال کا مجھے کل بتایا گیا کہ جی ہم نے 2 سال کا کر دیا۔ جو مسلمان آؤ بھائی حدیث شریف سیکھو، اب آسان ترجمہ قرآن مجید کا موجود ہے، میرا بھی 2-3 میں حصہ ہے، لفظی ترجمہ با محاورہ، میری بیٹی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں 1 بیٹا الحمدللہ، تو وہ خاتون آئی اتفاقاً میرا میل ہو گیا، میں نے کہا بتایا اوپر، اچھا وہ بیٹی نے جانا تھا دوسری بہن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو مسائل پوچھتی رہتی تھی، اب جس ادارے میں نہیں تھے وہاں اس کی بحثیں شروع ہو گئیں، تو اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے پورا پاؤ کا سبق اس نے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، اور کوئی گرامر، کوئی صرف سکوت کے ناف کچھ نہیں پڑھا اس نے۔ آپ نظر احمد صاحب کا آسان ترجمہ جس میں حدیث اہل سنت دیوبندی بریلوی کا متفقون علیہ ہے، ایک چینج آیا اس کے اندر، اور اس وقت اس نے اینک لگائی ہے، اور اس کے بعد الٹرا ماڈرن کہہ سکتے ہیں، تو ایک چینج ایسا آیا کہ جناب پہچانی نہیں جا رہی۔ اب انگلینڈ میں گئی ہے، اس نے وہاں جا کے جب دین سیکھا ہے تو پہلے انہوں نے کہا جی وہ چیک اپ کرائیں، اس نے کہا نو، لیڈی کو بلائیں وہ چیک اپ کرے گی کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا پہلے، اس نے کہا پہلے میں مسلمان تھی لیکن اسلام نہیں تھا، اب سمجھ آ گئی ہے، اس لیے آپ چہرہ اور نہیں کوئی دیکھ سکتے۔ تو یہ ہے کہ وہ اس کا تو اندر ہے کہ وہ طلب ہے اس وقت، یہ مغربی دنیا جتنی ہے، امریکہ میں، رشیا، چائنا، انگلینڈ کے اندر بھی، تو وہ سارے کے سارے جب یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کے اندر ہی وضو کرتے ہوئے دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کا عمل ہے جو کھینچتا ہے، اور عمل سب سے پہلی بنیاد ہے اس لحاظ سے، بے شک، اور وہ اسوہ حسنہ یہی کہ آپ نے صرف فرمایا نہیں، کر کے دکھایا۔ ہمارا اب المیہ یہ ہے کہ میں مبلغ ہوں، تبلیغ کر تو میرا عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن گدھے کی طرح جیسے چکی کے گرد کون میں گھومتے ہیں، تو وہ اپنی آنتوں کے گرد، آپ تو بہت بڑے عالم تھے، خطیب تھے، واعظ تھے، تو وہ کہے گا کہ میں کہتا تو تھا، عمل نہیں کرتا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت کے اندر جو آگا، جو یہود و نصارہ کو اللہ نے کہا، اور سورہ صاف کے اندر بھی یہی بات ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، کہتے
کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو میں اب جب کروں گا, اور یہ بڑی ایک غلط بات لگا دی گئی. سیدنا محمد رسول اللہ وسلم کے پاس عورت آئی ہے, گڑ کھاتا ہے بچہ, آپ نے فرمایا اگلے دن آنا. یہ بڑے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ, وہاں تو گڑ ہوتا ہی نہیں تھا, یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی. وہ اٹھا کے ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے بھی درس میں ایسی بات کہہ دی. میں نے ان سے پوچھا کہاں پڑھا تھا, کہیں نہیں. میں نے کہا یہ بات یہ ہے. تو اس طرح سنی سنائی آگے نہیں کرتے ہیں. باقی علمیت کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر صاحب یا جو بھی کہ پڑھو جی درود شریف, اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ درود شریف مذہبی امور کے اللہ بھی نہیں پڑھتا. تو یہ علمیہ یہ ہے کہ جی ہم خود, اور آپ کا عمل جو ہے نا وہ کرتے ہوئے بھی, میں وہ وضو کرتے ہوئے ٹوٹی بند کروں کھولوں بند کروں کھولوں. ابھی پچھلے دن مجھے ایک بندہ کہتے سسٹم ہی خراب ہے. میں کہ ٹوٹی تو نے خود کھولی ہے, بند بھی تو نے خود کرنی ہے. اب یقین کریں 2-3 بندے دائیں بائیں دیکھنے والے وہ بھی ٹوٹی, ورنہ ٹوٹا فل چھوڑا ہوا ہے. تو اس سے بڑا پہلا سوال ہی آپ کے پانی کا ہوگا نعمتوں میں سے, اور نماز کا پہلا سوال ہوگا. امت اسی میں فیل ہے, اس لیے کہ خطیب دائی باز کرتا ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا یا جماعت میں نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں تو کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اگر میں صدقہ خیرات نہیں کرتا, صرف واز ہی کرتا ہوں. میں مسجد کا نظام بھی سنبھالا رکھا ہے. میں نے کہا قاری صاحب تسی بھی آج کے مطابق 500 تسی بھی دے دو مسجد, اس لیے کہ ہم نے, تاکہ لوگ بھی اسی طرح ہی اٹریکٹ ہوں, تاکہ کہ جب یہ کر رہے ہیں تو عمل یہ نہ ہو کہ صدقہ کریں اور جب گھر جا کے بیوی نے گوشت بنوا لیا تو یہ حکم لوگوں کے لیے تھا. وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا عبداللہ صاحب, یہ خاص طور پر اس وقت جو المیہ چل رہا ہے, تبلیغ کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے اور رہے گا بھی, لیکن جو فرق آیا وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جماعت کی طرف بلاتا ہے, اس میں عہدہ لے لیں, یہ فلاں جگہ پر آ جائیں, اور ایون مسالک کے اندر بھی جماعت در جماعت بن چکی ہے. بڑی تقسیم نظر آتی ہے یہ عہدوں کی وجہ سے. تو کیا یہی تبلیغ کا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, تبلیغ میں یا بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر عمل میں جو بنیادی شرط کی حیثیت چیز رکھتی ہے وہ ہے اخلاص. تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگا, عہدے مقصود ہوں گے اور پیسہ مقصود ہوگا, ناموری شہرت مقصود ہوگا, تو یہ چیزیں تو ساری مل جائیں گی. پیسہ بھی مل جائے گا, لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لیں گے, جماعتوں کی کرسیاں بھی مل جائیں گی, شہرت بھی مل جائے گی, ناموری بھی, لیکن جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی, معاشرے میں بدلاؤ نہیں آئے گا. مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بھڑکائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک سخی ہے, ایک مجاہد ہے, اور ایک عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ عالم دین کو اس کی نعمتیں یاد کروائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا میری ان نعمتوں کے عوض؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کی تبلیغ کی, میں نے صبح شام جلسے کرتا تھا, ادھر جاتا تھا تبلیغ کرنے, ادھر جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو میرے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں کرتا تھا, تو دکھلاوے کے لیے کرتا تھا. لوگوں کہتا سننا چاہتا تھا کہ جناب فلاں صاحب کی تو کیا خطابت ہے, کیا تقریر کرتے ہیں, لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے ہیں, جیسے بڑی شعلہ بیان گفتگو ہوتی ہے حضرت کی. تو لوگوں سے تعریفیں سننے کے لیے تو نے یہ کیا تھا, تو تعریفیں تیری ہو گئی ہیں, میرے پاس اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جو ہے نا وہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے, ورنہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے اور خود اس کو بھی فائدہ نہیں ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے. پھر اس میں ایک ہم بنیادی چیز دیکھتے ہیں شیخ صاحب, تبلیغ کے لیے نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے, حریص علیکم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی حریص تھے, اور تبلیغ کا کوئی موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے لمبی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے پر گئے قبرستان میں, تو جنازہ پڑھ لیا, میت کو دفن کرنے لگے تھے, تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے یہ موقع بھی غنیمت سمجھ لیا اور آپ صحابہ کو لے کر قبرستان میں بیٹھ گئے ہیں اور واز کرنا شروع کر دیے. اور وہ 4-5 صفوں کی وہ لمبی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں میت کا سفر آخرت جو ہے نا وہ سارا بیان کیا ہے کہ کیسے نیک بندے کی روح کیسے نکلتی ہے, فرشتے اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں, آسمان پر جاتے ہیں, پہلے آسمان پر اس کے لیے استقبال کیا جاتا ہے, پھر دوسرے آسمان پر پھر بری روح ہوتی ہے, اس کا کیا ہوتا ہے. وہ لمبی حدیث ہے مسلمان کا سفر آخرت سارا, اور کافر کا سفر آخرت کیسا ہوتا ہے. تو آپ نے قبرستان میں بھی جو ہے نا وہ موقع. تو یہ تبلیغ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلے ٹائم لیا جائے,
شایان شان طریقے سے اشتہار پہ القابات پورے اشتہار ہوں۔ پہ اگر القابات نہیں آئے ہیں تو جانے سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، میرا نام چھوٹا لکھ رہا ہے، نام چھوٹا لکھا فلاں ہے۔ شخص تو وہ اتنا اس کو کیا آتا ہے جو اس کا نام کیوں بڑا لکھ دیے۔ تو یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ اور حرص نام کی، یعنی شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے کہ ہمیں تو موجودہ دور کے ہی اسلاف نظر آتے ہیں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، پھر دیکھیں حافظ یحییٰ میر محمدی صاحب، یعنی جو اپنے نام کے ساتھ القابات ہوتے تو وہ اس کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے، زہد و تقوی اس قدر تھا۔ جی ایک جلسہ ہم نے حافظ صاحب کا نام لیا، حافظ عبد المنان صاحب ایک دفعہ ایک پروگرام میں گئے تو انہوں نے القابات کا لے کر نا تو مدعو کیا، یعنی نقابت کرنے والے نے کہ وہ شاہ صاحب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نہیں ہوں، یہ جس کو تم نے القاب لیے ہیں وہ جو ہے وہ آ جائے گا تقریر کرنے کے لیے، تم نے مجھے تو بلایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا اصل میں زہد و تقوی۔ اچھا شیخ صاحب، اسی طرح بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے، یہ تبلیغ کا طریقہ کار انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، یا دونوں میں سے کون سا طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ہے؟ یعنی جماعت کی صورت میں نکلا جائے یا فرد واحد کو بھی اس کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے دے تو کافی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے سامنے اسوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 10 پارے انبیاء کے واقعات ہی ہیں، تبلیغ ہے ساری، وہ واعظ ہیں، بعض ہیں ان کے، اور 10 پارے توحید عقیدہ کے اوپر ہیں، اسی لیے سورہ اخلاص کا 10 پارے کا اجر ہے، اور 10 پارے یہ ارکان اسلام ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، اخلاق ہے، اور قبر کی زندگی، ماں بعد جنت الفردوس وغیرہ جو ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے انفرادی ہی دعوت دی ہے۔ ہاں اجتماع بھی ہوا ہے، سورہ یاسین میں ہے کہ ایک نبی گیا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا گیا ہے، فَأَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، پھر تیسرا اللہ پاک نے جماعت بن گئی 3 کی، ایک 2 11 ہیں، اور ایک اور لگا دیں تو 111 ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں جیسے تقاضا و حکمت عملی کا، ہمارے گاؤں کے اندر وہ شادی کے موقع پر پہلی بار تھی ایسے، والد صاحب نے کہا کہ چلو ہماری زندگی کے اندر اس طرح یہ اونچی اونچی آوازوں سے گانے فوش ہوں گے، وہ اکٹھا ایک جمع غفیر لے کے وہ گئے۔ ایک لڑکی، وہ ہمارے ہمسائے تھے، موچی تھے، تو وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، وہ اغواء ہو گئی، تو اس کو کہا بڑے بڑے نمبر کا، نے کہا چلو بیٹی ہے، تو سب کو لے کے نکلے۔ اچھا وہ ابھی لے جا کے تو بیٹھے ہی تھے، تو میرے نہیں، مجھے والد کہ گھر چلو، میں لڑکپور میں تھا، تو وہاں ایک لڑکا جو گیا ہوا تھا وہ کہتا تھا کہ آپ کے ابا جی نے اتنی تڑ ماری، نکالو ان کی بیٹیوں کو، ہماری بیٹی کو لے کے آئے ہیں۔ اور جناب کہتا ہے کہ میں کام پر آیا تھا، بس میرا پیشاب نہیں نکلا، فوراً انہوں نے وہ بچی کو نکال کے کہا ہماری بیٹی ہے، گاؤں کی بیٹی ہے، ہماری غیرت ہے۔ تو یہ تقاضا ہے کہ وقت کے مطابق، اور یہاں ایک واحد پریسیڈنٹ ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہ یا اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو نبوت کی درخواست کر رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کو، کیونکہ فرمایا کہ میرا جو، اور پھر اسلوب کے اندر وہ بات شیخ راستے میں آتے ہوئے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ فرعون خدائی کا دعویٰ نا ربکم الاعلیٰ ہے، اس کی طرف تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اس کے اسلوب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اذھبا، تم دونوں جاؤ، اکٹھا نہیں جاؤ، اس لیے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ لیکن طریقہ یہ اختیار کرنا ہے اس اتنے بڑے دعویٰ کرنے والے کے پاس بھی، قولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، ممکن ہے کہ نصیحت پکڑ لیں، ممکن ہے کہ ڈر جائے، بس نرم نرم بات کرنا، میٹھیاں میٹھیاں گالاں کر کے، تو اس کے ساتھ اس کو آپ بات کریں۔ وہی بات آپ اگر سخت لہجے میں کریں گے تو رد عمل، بلکہ ردی عمل، بدترین عمل آئے گا، اور اگر آپ پیار سے بات کریں گے تو وہ چینج آ جائے گا اس کے اندر۔ تو یہ جس طرح جب کفار سے بھی ڈائلاگ کرنے سے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا تھا اس میں بھی، بالکل، تاکہ نرمی سے گفتگو جو ہو جائے وہ ڈیل بہتر ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ اور آپ نے جہاں بھی ابھی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ یہ بھی ایک کہ کہنا چاہیے کہ تھلے لاگ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو نے کہا جو کر رہے ہیں یہ حق ہے، کیونکہ وہ جتنا قرب تھا تو ان کا وہ، اور وہی چیز ان کے اندر تھی۔ اب وہ آپ کا آخری جب وصال، آپ کی وفات مبارک ہوئی ہے، تو اس موقع پر کہہ رہے ہیں کہ میں سر قلم کر دوں گا، یعنی وہ محبت کی ایک انتہا تھی، دشمنی کی بھی ایک انتہا تھی، تو سر لینے نکلے اور پھر سر دے دیا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے آئے کہ جی آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی، تو اس نے کہا اعلیٰ سمائے
وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ عمر آ گیا اسلام لے کے. اس وقت تو انہوں نے بے اختیار کہا اللہ اکبر. اب ہمارا جو نعرہ اور نعروں کے ساتھ ناریاں چاریاں سارا شرک اور کفر کی طرف جا رہا ہے. تو وہ صرف یہی تھا. بدر کے اندر بھی وہاں بھی جب بھی موقع تھا تو آپ نے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کیا تو اس کے اندر یہی حکمت عملی تھی کہ کوئی بات نہیں. ہمارا یہی ایک المیہ ہے. اور اس میں بھی ایک چیز ہمارا معاشرتی لحاظ سے جو بڑا بدترین اس وقت کیفیت جا رہی ہے کہ ہمارے پاس عدالتوں میں جب کیسز میرے مختلف شعبوں سے تعلق ہے تو ٹریننگ وغیرہ دیتے رہے. تو ایک عورت اس نے دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرا خاوند نامرد ہے اور 2 بچے ہیں اس کے. وہ جج صاحب جو سلجھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیچ اپ کراتے ہیں. انہوں نے کہا ان کی جا کے بات کرائیں. تو اس بندے نے جا کے وکیل صاحب نے کہا کہ بی بی یہ بچے 2 ہیں تو پھر یہ اب ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی دور تک جائے گی. اس نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے, بچے اسی کے ہیں, لیکن یہ جب بھی بات کرتا ہے بچے جوان ہو رہے ہیں ان کے سامنے مجھے کنجری کہتا ہے, کتی کہتا ہے, کتے کے میرے سارے رشتہ داروں کو پونتا ہے. تو یہ مردانگی ہے. اس نے تو ہمیں عزت دینا تھا, تحفظ دینا تھا, احترام دینا تھا, اور کلیجہ پھٹ گیا آپ. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کو تو مرد ہی نہیں ہے. تو اب وہ ایک جو عدالت میں گئی ہے اور پھر وہاں پر جو بات انہوں نے کہا انہیں کو کرتے, انہوں نے کہا انہیں کو کر لے, میں تیرے ماں بھی انہوں گالی دیں گی تو کیا کریں گا میرے نام. تو یہ المیہ ہے کہ اس کو آپ نے پیچ اپ کیسے کرنا, اور وہ حسب حال اس موقع پر. اس کے لیے پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر من نور اللہ, اور یہ بھی ہے کہ اللہم علمنا مراشد امورنا, اللہ سے رہنمائی لی جائے. تو وہ یقیناً ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے. پھر اکثر بعد میں بھی آتا تھا اور کئی کہتے تھے کہ جناب آپ مسجد میں ہمارے چندے کے لیے آتے تھے, میں پہلے خود تحقیق کرتا تھا. تو اس کے بعد تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ مجھے بڑا خطرہ تھا, ڈانگاں چل جاندی ہیں. کیوں چل جاندی ہیں جی؟ میرے پاس ٹیچر آیا, ہمارے پاس وہ ایج یعنی 20 to 55 مختلف کوٹے ہوتے تھے. تو وہ بھی بعد میں کہنے لگے, میں نے اس کو پہلے تو بھیجنے لگا تھا کہ جاؤ میرے کمرے میں, پھر میں نے بٹھا لیا. میں کیوں؟ کہنے لگا جی آپ نے, میں نے کہا یہ قرآن ہے, ہمارا سلیبس ہے, یہ آیتیں ہیں, ایک ایک لفظ بول رہا ہے. اور جو شخص قرآن مجید کا ترجمہ, ابھی یہ آپ کا سعودی عرب کا واقعہ ہے, عبد المالک مجاہد اس کو تحریر کیا ہے. تو وہ بندہ لچ الفنگ بدماشی کی انتہا پر, اب اتنا ظلم قتل بھی اور یہ بھی پکڑا گیا ہے, اب وہ جیل میں چلا گیا. اب جس نے یاشیاں بدماشیاں فاشیاں کی وہ کیسے برداشت, رو رہا ہے. ایک بندہ اس کو کہنے لگا یہ ہے تبلیغ بالحکمہ جیسے آپ بتا رہے. اس نے کہا بھائی قرآن شریف پڑھو, میں نے تو حفظ کرو. ہمارے یہاں بھی ہمارا ایک سسٹم ہے, میں اس کا بھی ایک حصہ ہوں, کہ جو حفظ کر لیتے ہیں جیل میں 2 سال کی قید گورنمنٹ دیتی ہے اس کو معافی. ناظرہ پڑھتا ہے اور اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے 6 مہینے کی قید. اس طرح ہمارے تعلیم القرآن کورسز ہیں اس کے بھی 6 مہینے کی قید معاف ہو جاتی ہے. 10 نظامی کر رہے ہیں اس کی معافی ہو رہی ہے, اور عالم بن کے نہیں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو نماز اور میں تو آدھا ہی نہیں ہے. اس نے کہا تو نماز کی بات چھوڑ, تو قرآن جی حفظ شروع کر, جی رعایت لینی نکلنا ہی تھا. پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئی, پھر وہ مسجد میں چلا گیا. اب وہ جب نماز شروع ہو مسجدوں باہر آ جائے. بہرحال وہ حفظ کرتا رہا, پھر نماز بھی پڑھنے لگ گیا. اللہ کی شان کے پھر وہ اس کو معافی بھی مل گئی, باہر آ گیا, حافظ بن گیا ہے, عالم بن گیا ہے. وہ 3 ججوں جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا تھا عمر قید کے لحاظ سے, تو کہتا ہے کہ میں پھر ایک مسجد میں عالم بن گیا, مدرس خطیب بن گیا. تو ان میں سے مجھے ایک نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائیے. وہ تشریف لائے تو ان کو بٹھا کے میں نے جا کے 2 رکعت پڑھ کے رو کے کہ اللہ تیرے شان ہے کہ میرے لیے قید کا موت کا فیصلہ کرنے والا میرے پاس آیا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے جائی صاحب وہ کہ جی میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں, موسٹ ویلکم. اور پھر چیف جسٹس صاحب بھی ایک دن آئے کہ جی آپ ہمارا یہ سارا نظام سنبھال لیں, یہ قرآن ہے, قرآن میں خود تازان ہوا مسلمان. بس جب قرآن پڑھ لے گا لفظی ترجمہ با محاورہ, پھر وہ کسی مردہ زندہ کھڑے پڑے جن فرشتے کو نہیں پکارے گا, وہ ذات واحد اللہ کو پکارے گا. بے شک, اور وہ اتنا نرم ہوگا کہ پھر وہ کنج پاؤں والا ہو جائے گا. وہ پھر اس کو درد چین نہیں لینے دے گا, منتاں ترلے کرے گا کہ جناب میری بات تو سن لیجیے, ذرا بیٹھ ہی جائیے. میں اختتام کرتا ہوں ایک فکر, مری کے اندر اس نے دیکھا وہ فیملی کا جو
تو کہنے لگا کہ السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کریں, آپ یہاں پر بھی ہمیں ٹھیک ہے نہیں جناب چند منٹ آپ کی بڑی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے, ہم سیر سار کرنے کے لیے ہیں. ویسے لوگ سیر سور بولتے ہیں, تعلقات میں کہتے ہیں الٹا پڑو گے تو کیا بن جائے گا, سیر سار ہوتی ہے. کہتا ہے یہ میرا کارڈ ہے آ جانا. اب وہ کراچی کا تھا. ٹھیک ہے جی, اللہ کی شان یہ بندہ کراچی پہنچ گیا, اور اللہ کی شان وہ بندہ گھر میں موجود تھا. خیر اس نے سلام دعا لیا, بٹھایا, ابھی پروٹوکول تھے. تو اس نے کہا جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس آ جانا, میں آ گیا ہوں. اچھا جی, اب کیا تو بیٹھا تھا نا, گھر والوں کو کہنے لگا کہ میں بہانہ کر کے جا رہا ہوں, 2-3 گھنٹے بعد آوائیں, پنجابی میں دفعہ ہو جائے گا. وہ چلا گیا, 2-4 گھنٹے لگا کے 5 گھنٹے گھر واپس ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا کر رہا. اب اس نے جو بات کی ہے اتنا لمبا سفر کر کے آ کے, تو ظاہر ہے کہ پھر اثر تو ہونا ہی تھا, قربانی دینی پڑتی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم سردار ابو سفیان کے پیچھے حافظ امیہ یزید نول عمر کا انداز تھا. کہنے لگے کہ اس کے پاس گئے کہ محمد میں نے بات نہیں سنی تیری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں ابو سفیان میری بات سن لے. اونٹ کے اوپر بیٹھا, اس نے دوڑا دیا تو آپ نے لنگوٹا کس لیا, پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں, ریت اٹھتی جا رہی ہے. رک گیا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات تو نہیں ماننی ہے, پر مجھے تجھے ہلکان ہوتا دیکھنا پسند نہیں ہے. لیکن یہ وقت آیا کہ پھر وہی ابو سفیان, ایک نہیں دونوں آنکھیں قربان ہو گیا. اور تو بس بات وہی ہے کہ درد ہو تو پھر بات بنتی ہے, اگر درد نہیں ہے تو پھر کیا بنے. بے شک اللہ امت کا درد نصیب فرمائے. آمین. بہت خوب. اچھا عبداللہ صاحب, آج کے سلسلے کا آخری سوال جو ہے وہ, اس میں اکثر مبلغین جو ہے وہ دونوں طرف ہمیں ایکسٹریمزم نظر آتا ہے, کہ یعنی کچھ مبلغ حضرات ہیں کہ جو انہوں نے واز کے اندر ذرا تھوڑا سا درد پیدا کرنے کے لیے ہر مرتبہ فکر آخرت یا اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بہت زیادہ جنت کی خوشخبریاں ہیں. دونوں طرف ہمیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والی بات نظر آتی ہے. تو یہ تبلیغ کا کہ یہی طریقہ کار ہے کہ یا صرف ڈرائی جائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بہت خوش کیے جائیں, بیلنس اعتدال وہ بھی کسی چیز کا نام ہے. اس کے لیے ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں ترغیب و ترہیب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے 2 منصب بیان کیے ہیں, آپ مبشر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں, خوشخبری سنانے والے بھی ہیں, ڈرانے والے بھی ہیں. اب یہ تو موقع محل دیکھ کر انسان یہ فیصلہ کرے گا کہ میری جو قوم ہے جس کو میں خطاب کر رہا ہوں ان کو تبشیر کی ضرورت ہے, بشارت سنانے کی ضرورت ہے, یا ان کو ڈرانے کی ضرورت ہے. تو بالکل ہر وقت ڈراتے ہی رہنا اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا, یہ لوگوں کے جملے ہیں. یہ جو آپ نے جملہ بولا, یہ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ہمیشہ قبر ہی بیان کرتے رہتے ہیں, قبر کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں, جنت کے تذکرے کرتے ہیں. اس کی ہستی ایسی کچھ پورٹریٹ کی جاتی ہے کہ وہ معاذ اللہ بہت کوئی ظالم ہستی ہے کہ جس کے, اور ویسے دوسری طرف جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کی بھی بات آتی. یہ دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی آپ میرے بندوں کو یہ اعلان کر دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا بھی ہوں, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, میرا عذاب جو ہے نا وہ بھی بڑا دردناک ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ ہی اگر انسان لے کر چلے تو پھر ہی وہ کامیاب ہوتا ہے. اور ایک بندے کے اندر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر بڑھ جاتی ہے تو یہ بندے کے لیے نقصان دہ ہے. اگر اللہ کی رحمت سے وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے ہلاکت و تباہی کا ذریعہ ہے. اور دوسری طرف اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا زیادہ پر امید ہو جاتا ہے کہ اللہ تو, جیسے ہمارے ہاں بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے, لوگ نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بخشنے, تو یہ چیز بھی ہے. تو علماء کو, واعظین کو, خطباء کو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر ضرورت ہے. موضوع بھی دیکھیں. اچھا پھر یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ جو رلانے والی ہے, یہ جو بعض علماء نے, جناب علماء میں کیا کہوں, خطباء ہیں کہ جن کا کام لوگوں کو رلانا صرف ہو گیا, ماں کی شان. اچھا وہ رلانے کا بھی مسئلہ پتہ کیا ہے کہ وہ مدرسے کا جو چندہ لینا نا, عورتیں روئیں گی تو زیور دیں گی, یہ بھی ایک المیہ بن گیا ہے. بندے روئیں گے, حاج صاحب روئیں گے تو جاتے ہوئے مٹھی میری گرم کریں گے, زیادہ رات دیں گے. یہ رلانے کا عنصر اصل اخلاص ایک طرف ہے, سارے ایسے نہیں ہوگا بھی, لیکن
جو ہمیں زیادہ تعداد نظر آتی ہے وہ اینڈ کے اوپر اپیل کی نظر آتی ہے. تو یقیناً اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین کو آج بہت کچھ سیکھنے اور سننے کو ملا بھی ہوگا. میں دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان آج بڑی سیر حاصل اس موضوع کے اوپر گفتگو بھی ہوئی. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منشور اعظم جسے کہا جاتا ہے, جو ہیومن رائٹس کا چارٹر جسے کہا جاتا ہے, حجۃ الوداع, اسی کی روشنی میں آج پیغام حجۃ الوداع کی جو دوسری سیریز تھی اس کے اوپر آج ہم نے تبلیغ اور مبلغ اور ان کی ذمہ داریاں اور ان کے اسالیب کیا تھے ان کے اوپر آپ نے ہمارے مہمان شخصیات کی بڑی تفصیلاً گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.